السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظ وجیہ الحسن. آج میرا ٹاپک ہے فارمولیشن آف ہائپوتھیسس. فزیشینز اباؤٹ 2000 ایئرز اگو ملیریا کی بیماری سے واقف تھے. ملیریا کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ڈسٹرکشن ہوئی وہ مصر میں ایگپٹ میں ہوئی. تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ ایگپٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. بایولوجسٹ نے ارلی آبزرویشنز کی. انہوں نے اپنی آبزرویشنز میں دیکھا کہ جو ملیریل پیشنٹس ہیں ان کے بلڈ میں چھوٹے چھوٹے لیونگ کریچرز ہیں. ان لیونگ کریچرز کو 19th سینچری میں پلازموڈیم کا نام دیا گیا تھا. سنگل سیل لیونگ آرگنزمز ہیں پلازموڈیم جسے ہم بولتے ہیں. پلازموڈیو فورا سے یہ بیلونگ کرتے ہیں, کنگڈم پروٹسٹا میں آتے ہیں. تو ہائپوتھیسس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ ایک ایگزامپل جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ملیریا جو کہ بہت سے ایشین کنٹریز میں ایک ڈیزیز ہے. تو بایولوجسٹ نے جو اپنی ارلی آبزرویشنز کی 19th سینچری میں انہوں نے دیکھا کہ جو ملیریل پیشنٹس ہیں ان کے بلڈ میں کچھ لیونگ کریچرز ہیں اور ان لیونگ کریچرز کو پلازموڈیم کا نام دیا گیا. لیونگ کریچرز پلازموڈیم آر دا مین کاز آف ملیریا. بایولوجسٹ نے 19th سینچری میں اپنی آبزرویشنز کرنے کے بعد جو ہائپوتھیسس بنایا وہ یہ ہائپوتھیسس تھا کہ جو پلازموڈیم ہیں سنگل سیل آرگنزمز یہ ملیریا کی بیماری کاز کرتے ہیں. تو 19th سینچری میں سب سے پہلے بایولوجسٹ نے اپنی آبزرویشنز کی, یعنی کہ ملیریل پیشنٹ کے بلڈ کو مائکروسکوپ میں اسٹڈی کیا تو ان کو اس میں لیونگ کریچرز نظر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ لیونگ کریچرز جو ہیں پلازموڈیم ہیں جو کہ سنگل سیل آرگنزمز ہیں, کنگڈم پروٹسٹا میں آتے ہیں. تو یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ لیونگ کریچر پلازموڈیم آر دا مین کاز آف ملیریا, تو ملیریا ایک بایولوجیکل پرابلم تھا. تو اس بایولوجیکل پرابلم کا ایک آنسر, ایک سٹیٹمنٹ یہ ہائپوتھیسس تھا. اسی طرح سے ہم اب اسٹڈی کریں گے اس ٹاپک میں کہ بایولوجسٹ بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک ہائپوتھیسس کیسے بنا سکتے ہیں. پہلے فرسٹ آف آل بایولوجسٹ اپنی جتنی بھی آبزرویشنز کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اسے اکٹھا کرتے ہیں. اگر وہ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتے ریلیٹڈ ٹو ہز آبزرویشن تو ان کے جو ہائپوتھیسز ہیں وہ درست نہیں مانے جاتے. فرسٹ آف آل ہائپوتھیسز فارمولیشن میں 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ, سب سے پہلے بایولوجسٹ اپنے ڈیٹا کو اکٹھا کرتا ہے. یہ کون سا ڈیٹا ہوتا ہے؟ جو وہ آبزرویشن جو مشاہدہ کرتا ہے ریلیٹڈ ٹو آ پرٹیکولر بایولوجیکل پرابلم. آرگنائز ہز ڈیٹا اباؤٹ آبزرویشنز. ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد بایولوجسٹ ایک اسٹیٹمنٹ لکھتا ہے, بناتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بایولوجیکل پرابلم کا آنسر بھی ثابت ہو سکتا ہے. سمپلی hypothesis is answer of particular biological problem. تو بایولوجسٹس جو اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, کنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنی آبزرویشنس کرنے کے بعد, وہ بیسیکلی ہائپوتھیسس ہوتا ہے. تو بایولوجسٹ کنسٹرکٹ a statement which is known as hypothesis. بیسیکلی جو ہائپوتھیسس ہے is an answer of biological problem. فار ایگزامپل ملیریا پرابلم تھا 19th سینچری میں, بایولوجسٹ نے اس پہ آبزرویشنس کی. آبزرویشنس کرنے کے بعد بتایا کہ پلازموڈیم از کازیٹیو ایجنٹ آف ملیریا, کہ ملیریا کا جو کازیٹیو ایجنٹ ہے, کس وجہ سے ملیریا ہو رہا ہے, وہ پلازموڈیم ہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے ایک آنسر بتایا تھا بایولوجیکل پرابلم کا. A tentative explanation of observation is called hypothesis. ہائپوتھیسس جو ہے یہ ایک ایسے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جسے کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے, کوئی اندر بایولوجسٹ. یہ ٹینٹیٹیو کا مطلب ہے ڈاؤٹ فل, یعنی کہ یہ ایک ایسے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر مزید ریسرچ ہو سکتی ہے, مزید
ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور یہ ہائپوتھیسس جو ہے اس کو غلط بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. یہ ہائپوتھیسس کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر ایک بایولوجسٹ نے اگر ایک ہائپوتھیسس بنا دیا ہے تو وہ ہائپوتھیسس ڈس پروو بھی ہو سکتا ہے، غلط ثابت بھی ہو سکتا ہے. تو ہائپوتھیسس بیسیکلی ایک ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن ہوتی ہے، ٹینٹیٹیو آئیڈیا ہوتا ہے آبزرویشنس کا. بایولوجسٹ جو آبزرویشنس کرتے ہیں، جو مشاہدات کرتے ہیں، ان مشاہدات سے ریلیٹڈ ایک ٹینٹیٹیو بیان، ایک عمومی بیان یا اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، وہ ہائپوتھیسس کہلاتی ہے. اور ٹینٹیٹیو کا مطلب ہے کہ وہ جو ہائپوتھیسس ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر مزید ریسرچ ہو سکتی ہے. دوسرے بایولوجسٹ اس کو چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں اور اس پہ مختلف ایکسپیریمنٹس پرفارم کرتے ہیں اس کو ڈسپروو کرنے کے لیے. جو ہیں ہائپوتھیسس پہ ڈسکشنز کرتے ہیں، مزید ریسرچ کرتے ہیں اور اس ہائپوتھیسس کو بار بار ایکسپیریمنٹ سے گزارتے ہیں. ہائپوتھیسس ایک صرف جنرل، ایک عمومی بیان ہوتا ہے، جنرل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی بایولوجیکل پرابلم سے ریلیٹڈ.